بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلی نشست میں جو مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، خصوصاً اس حوالے سے کہ دنیا کیا بن جائے گی اور اس میں انسان کی حیثیت کیا رہ جائے گی، اور کیا انسان اپنی آج کی ساخت پر باقی رہ سکتا ہے، یا یہ کہ یہ انسانیت کا ایک فیز تھا، ایک مرحلہ تھا جو ختم ہونے جا رہا ہے، اور اب آدمی اللہ کی مخلوق سے زیادہ انجینئرز کی، ٹیکنالوجی والوں کی تعمیر بنے گا، یہ ریکنسٹرکٹ ہوگا۔ اور یہ ریکنسٹرکشن اس کے انسان ہونے کے پچھلے تمام مفاہیم، معانی، محسوسات، تصورات سب سے الگ ہوگی، سب کو رد کر کے رکھ دے گی۔ تو ایسی صورتحال میں مطلب آدمی ہی کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ خدا اس کے ذہن میں کانٹینٹ بن ہی نہ سکے، یعنی ذہن کو ایک ایسی طرف یکسو کر دیا جائے اور انسان میں سوچنے کی اور چیزوں کو محفوظ رکھنے کی جو ایک فطری صلاحیت ہے، اس کو بدل کر ایک مشینی سا دماغ بنا دیا جائے، اور اس دماغ کا دائرۂ عمل متعین کر دیا جائے، تو پھر اس میں آپ جو چاہیں کانٹینٹس یا جو چاہے ذہنی مقاصد ڈال دیں، اور جن ذہنی مقاصد کو دیکھیں کہ یہ غیر ضروری طور پہ موجود ہیں انہیں ذہن سے خارج کر دیں۔ تو یہ اب میری دانش میں تو یہ سب ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اس کے آغاز پر انسانوں کو ریکنسٹرکٹ کرنے والے سائنسداں اور ٹیکنالوجسٹ مطمئن ہیں، پر امید ہیں۔ مطلب اس کا آغاز کسی خلا اور اندھیرے میں نہیں کیا گیا، بلکہ اس آغاز کو کس انجام تک پہنچانا ہے، اس انجام کا بھی واضح خاکہ اور واضح آؤٹ لائنز بنا لی گئی ہیں۔ تو اس پہ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اب ہم لوگ بہت زیادہ پسماندگی میں چلے گئے ہیں، اور ہم کسی چیز کو، اپنے کسی آئیڈیا کو بچا نہیں سکیں گے، یعنی ہماری جیسی کارکردگی اب تک ہے، وہ اس کارکردگی کے یہی کارکردگی ہماری اگر رہی تو ہم اپنی کسی بھی چیز کو، اپنی انسانیت کو، اپنی بندگی کو، اپنے شعور کے بنیادی سانچے کو، اور اپنے تصورات زندگی وغیرہ کو، تہذیب وغیرہ کو بالکل نہیں بچا سکیں گے۔ مطلب وہ بچانے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم جس چیز کو مانتے ہیں ہم اس کو جاننے کی کوشش کرنے سے بالکل لاپرواہ ہیں، اور جس چیز کو مانتے ہیں اس کو اپنے لیے معطل کر لیتے ہیں۔ مطلب ہم چیزوں کو مان کر ان سے لا تعلقی کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ تو اب اس طرح کی تہذیب یا اس طرح کی اجتماعیت جہاں ہو تو وہ تو ویسے ہی ڈی ہیومنائز ہو چکی ہے، تو وہ تو ان لوگوں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک جیسے ان کو بہت بڑا وہ جو خام مال مل جائے گا ہماری صورت میں، کہ ہم ان کی ری اسٹرکچرنگ آف مین کائنڈ کے منصوبے میں زیادہ کارآمد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اس تبدیلی کے لیے کوئی مزاحمت نہیں ہے۔ تو اب آج میں ایک اسی مستقبل ہی پہ نظر رکھتے ہوئے، اور آج ایک کچھ ذرا عجیب سا موضوع چھیڑوں گا انشاءاللہ، اور وہ موضوع یہ ہے کہ تفریح
تفریح کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ تو اگر ہم جو ایک ریکریشن کی خواہش اور طلب ہوتی ہے ہر انسان میں، اگر ہم اس کو بامقصد بنا لیں اور زیادہ سے زیادہ نیچرل بنا لیں، یعنی ہم اسے انسانیت کو بحال رکھنے والی فطری قوت بنا لیں اور بندگی کو تر و شاداب رکھنے والی ایک جیسے ایک ذریعہ بنا لیں، تو یہ جو تفریح جس نقطہ نظر سے میں ابھی تفریح پہ بات کروں گا، یہ تفریح اس لیے ہے کہ ہم اپنی آدمیت یعنی اپنی موجودہ بایولوجیکل سے لے کر مینٹل ساخت تک کی حفاظت کی قابلیت پیدا کر سکیں، ہم اس کی قدردانی کر سکیں تاکہ اس کی قدر جاننے کی وجہ سے ہم اس کی حفاظت کی طرف سے چوکس بھی ہو جائیں اور اس کی حفاظت کے لیے درکار صلاحیتیں حاصل کرنے کی کوششوں میں بھی لگ جائیں، جو ہم بالکل نہیں ہیں۔ تو یہ کسی بھی سطح انسانیت کو اگر دیکھنا ہو، کسی تہذیب کو اس کے اصول کے ساتھ ملا کر اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا بہت کارآمد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تفریحات کیا ہیں۔ ان کی تفریحات محض بایولوجیکل ہیں، محض مینٹل ہیں، یا محض وقت گزاری ہیں، یا یہ کہ ان کی تفریحی ایکٹیویٹیز ان کو اپنے تہذیبی اور نفسیاتی اصول کے ساتھ تعلق کے مسلسل لائق بناتی رہتی ہے۔ ان کے اندر تفریح کے نتیجے میں ان کے اندر جو فلاورنگ کا عمل شروع ہوتا ہے، تو وہ فلاورنگ کا عمل صرف نفس تک، صرف جبلتوں تک، صرف جسم تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ تمام چیزوں جو میرے اندر فی الحال پژمردہ حالت میں ہیں، ان سب پژمردہ، افسردہ اور مرجھائی ہوئی چیزوں کو دوبارہ سے شگفتہ کر دیتا ہے، کھلا دیتا ہے۔ تو اب وہ چیزیں چاہے میرے نفس میں ہوں، چاہے میری طبیعت میں ہوں، چاہے میرے ذہن اور قلب میں ہوں، چاہے دنیاوی ہوں، چاہے دینی ہوں، یہ سب چیزیں جو ہیں اگر تفریح ان پر اصول تہذیب کو حکم بنا کر، اصول تہذیب کو کے پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت کو اپنا مقصود بنا کر کی جائے گی، تو پھر گویا ہم نظریے سے لے کر جبلت تک ایک کانشس وحدت بن جائیں گے، ایک احساساتی یونٹ بن جائیں، یونٹی کے حامل بن جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے نا، جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں، کسی قوم کی تفریحات دیکھیں تو اس سے ان کا نظریاتی درجہ اور انسانی اور نفسیاتی درجہ زیادہ کھل کر سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب تفریحات یہ بتاتی ہیں کہ ہم اصل میں کس چیز کے ساتھ سنجیدہ ہیں، اصل میں ہم کس خواہش کو اپنی مرکزی خواہش بنائے ہوئے ہیں، اصل میں ہم کیا ہیں۔ مطلب کوئی پروفیسر ہے، وہ کالج میں لیکچر دے رہا ہے، تو وہ اپنی لیکچرشپ سے نہیں پہچانا جائے گا کہ وہ اصل میں کیا ہے، اس کو اصل میں دیکھنا ہو، یا مطلب عیب جوئی کی نظر سے نہیں، تو اصل میں دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ یہ تفریحی مواقع، اس کی تفریحات کیا ہیں، اور یہ تفریحی مواقع سے جو کون سے ایکسپیرینسز اخذ کرتا ہے،
یہ تفریح کے عمل اور کیفیت کو اپنی تعمیر میں، اپنے آئیڈیاز کی شادابی میں صرف کرتا ہے یا نہیں؟ تو اگر اس کی تفریح جو ہے وہ جسم کی سطح سے اوپر نتائج مرتب نہیں کر رہی، یا اس سے اوپر کے نتائج اس آدمی کو مطلوب نہیں ہیں، تو پھر یہ آدمی چاہے دنیا کا سب سے بڑا استاد ہو، لیکن یہ آدمی ہونے میں نامکمل ہے۔ اس کی سطح آدمیت حیوانیت سے بس ذرا ہی بلند ہے۔ تو اس میں اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت جیسے اداس سے ہیں، جو بھی ضروری بات ہوتی ہے نا اس میں ہم اداس ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی کام وام یہ نہیں کرتے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نکالتے۔ ہر سوال کو ہم اپنی اداسی اور بے بسی اور لاپرواہی میں اضافے کا سبب بنا لیتے ہیں، اور ہم سوال کو بس اس پر لگا ہوا سوالیہ نشان مٹا دیتے ہیں، باقی اس کو بس کہیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو جس ذہن پر جس سوال غیر مؤثر ہو، جو کسی سوال کا مخاطب بننے کی قابلیت لوز کر چکا ہو، اس ذہن پر ہم اپنا مستقبل نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی ذہن ایسا ہی بن گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب سوال کو جذب کرنے اور سوال کو رسپونڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر سوالات جو ہیں وہ اعتراضات بن جاتے ہیں، وہی اعتراضات عقائد بن جاتے ہیں، نظریات بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل یک طرفہ ٹریفک کی طرح چل رہے ہیں نا، سوالات میں تسلسل ہے، جوابات پہ سکتہ طاری ہے۔ تو اس سب پس منظر میں، اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ آج ہم ایک پہلو سے بات کریں گے، اپنی حفاظت کی نیت لے کر اور اپنے اندر ایک اجتماعی وحدت کو مقصود بنا کر، کیونکہ ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی رائے اور اجتماعی ول بنانے میں مسلسل ناکام ہیں۔ یعنی تہذیب جو ہے وہ اپنا ایک ذہن بناتی ہے، تہذیب اپنا ایک دل تیار کرتی ہے، تہذیب اپنا ایک اظہار کا سانچہ تعمیر کرتی ہے، جسے پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور اس تہذیب میں اٹھنے والے سب علمی، اخلاقی اور عملی مسائل جو ہیں وہ اس تہذیب میں پروان چڑھنے والے اجتماعی شعور کی دی گئی منطق سے حل ہوتے ہیں۔ تو جس تہذیب کا کوئی بھی مسئلہ اس کے اندر کی منطق سے حل نہیں ہو رہا، بلکہ اس لاجک کو استعمال کیا جا رہا ہے جو لاجک اس تہذیب کی اصل اصول کے انکار کو ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے تو وہ اب ہماری صورتحال یہ ہے، اور نہ ہم خود سے خوش ہیں، نہ خود پر اعتماد ہے۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اپنا درست تصور، اپنا سنجیدہ تخیل قائم کر کے، یعنی اپنے ذہن میں اپنے ہونے کی جو سطح ہم نے قبول کر رکھی ہے اس سے بلند نہ ہونا، یہ اقدام خودکشی ہے۔ تو ہمارا سیلف امیج اچھا ہونا چاہیے، پھر ہمارے تصور انسان اور اس تصور انسان کے اخلاقی، عملی اور ذہنی نتائج ہماری تعلیم کا واحد مقصود ہونا چاہیے۔ تو لیکن یہ سب تو کیونکہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو ہم صرف جیسے فرد کو، اپنے کسی دوست کو، ایک آدمی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں
کہ تم بھائی ذرا سا اپنے آپ کو اپنی خواہش کی اینک سے نہ دیکھو، اپنے آپ کو اس قدر کی روشنی میں دیکھو، بنیادی قدر کی، جس کو تم مانتے ہو۔ تو پھر کچھ امید ہے کہ افراد کچھ بدلیں گے، تو ممکن ہے یہ تبدیلی جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی چلی جائے۔ تو بہرحال اب یہ جو تفریح کا ہے، میں نے عرض کیا کہ تفریح آج ہمارا موضوع ہے، تو اس میں ذرا دیکھیے اس کا پس منظر یہ ہے، یا اس کو اس طرف دیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہماری جو موجودہ زندگی ہے اس میں مصروفیات، چاہے وہ ضروری ہوں یا غیر ضروری، ان کی ایک ایسی یلغار ہے کہ ہمیں کچھ بڑی ذمہ داریاں ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک تفریح ہے۔ اپنی نرچرنگ، اپنے شجر وجود کو پانی دینا میری ذمہ داری ہے، اور میں اس ذمہ داری کو کسی بھی درجے میں پورا کرنے کے نہ لائق ہوں نہ خواہش مند ہوں۔ تو تفریح جو ہے وہ اس شجر ہستی کو پانی دیتی ہے۔ تو اس کو میں نے ذمہ داری کہا، گو کہ تفریح کو ذمہ داری کہنا عجیب سا محسوس ہو سکتا ہے، لیکن میں نے یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کر، ناپ تول کر استعمال کیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا، کسی بھی مثبت افادیت کے حصول کی کوشش اور اہتمام آدمی کی ذمہ داری ہی تو ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ تفریح سے کنارہ کش ہو کر بے کیفی اور بیزاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم تفریح سمجھ بیٹھے ہیں، وہ چیزیں ہمارے اصول کے مطابق، ہمارے تصور انسان وغیرہ کے مطابق تفریح کہلا سکتی ہیں یا نہیں، یعنی ہمارے تصور فرحت کے مطابق وہ تفریح کہلا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو مثلاً کمپیوٹر پہ گھنٹوں کھیلنا، کمپیوٹر گیمز کھیلنا، فلمیں دیکھنا، طرح طرح کے وہ مفادات وابستہ کر کے کہ میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہوں، میں فلاں دیکھ رہا ہوں، میں فلاں دیکھ رہا ہوں، یعنی کمپیوٹر کو اپنے لیے ایک سب سے بڑی جلوہ گاہ بنا لینا اپنی آنکھ کے لیے، یہ خود سوچیں کہ یہ تفریح ہے یا تعذیب ہے، اس سے فرحت حاصل ہوگی یا بالآخر ایک محمل سی اذیت حصے میں آئے گی۔ تو اسی طرح اب یہ سب ہمارے تجربے میں ہے، مطلب یہ قیاسی باتیں نہیں ہیں، کہ کبھی کبھی کسی خوبصورت اور پرفضا مقام کی سیر کو جانا، یہ ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے سارے مناظر کو آنکھوں سے کم اور کیمرے سے زیادہ دیکھنا، اس سارے سیر و سفر کو کیا تفریح کہا جا سکتا ہے؟ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم رفتہ رفتہ تفریح اور تماش بینی کا فرق بھولتے جا رہے ہیں۔ کمپیوٹر اور کیمرے نے ہمیں اس طرح جکڑ رکھا ہے کہ ہم شفاف اور خالص احساسات سے دھیرے دھیرے محروم ہو چلے ہیں۔ کوئی خوبصورت منظر بس کیمرے میں محفوظ ہو جاتا ہے، دل کا البم جو ہے وہ خالی ہی پڑا رہتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دل کا ذکر میں نے ایک خاص پرسپیکٹو میں کیا ہے، کہ مطلب اس کو اس طرح کہہ لیں، ایک جمالیاتی اینگل سے اس کو دیکھیں، کیونکہ تفریح جو ہے وہ ایک مثبت جمالیاتی کیفیات کی حامل ہوتی ہے یا ہونی چاہیے۔ تو
اب صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ خوبصورتی میں قلب و ذہن اور آنکھ سب کو بیک آن مشغول رکھنے والی جو گہرائی، کشش اور تہداری ہوتی ہے، اس سے نامانوس اور بے خبر ہیں۔ جمالیاتی شعور اس حد تک معطل بلکہ مردہ ہو چکا ہے کہ ہم حسن کو اپنے اندر جذب کرنا قریب قریب بھول چکے ہیں۔ اس حسن کو جو جمالیاتی شعور کو بھی سیراب کرتا ہے اور اخلاقی شعور کو بھی مطمئن رکھتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور دل و دماغ یعنی اپنی بلند تر اصول پہ تربیت یافتہ دل و دماغ میں صورت سے کیفیت اور معنی بننے کا عمل پورا کرتا ہے۔ یعنی صرف دیکھ لینا، حسن کا حق صرف اسے دیکھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے دیکھنے کو میننگ فل اور ایفیکٹو بنانا ایک اخلاقی تسکین کے ساتھ۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم لگتا تو بھائی یہی ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ آنکھوں کی رسائی میں آیا ہوا ہر اچھا منظر اپنے اندر ایک اندیکھا پن ضرور رکھتا ہے، اور ایسا اندیکھا پن جسے عین لمحے دید میں دل محسوس کر لیتا ہے اور دماغ بھانپ لیتا ہے۔ اس اندیکھے پن سے ہی دیکھی ہوئی شے کی جمالیاتی قدر و قیمت مشروط ہے، جمالیاتی نہیں بلکہ اس شے کی حقیقت کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں جو درجات پیدا ہو سکتے ہیں، ان تمام درجات کا شعور جو ہے وہ اس عمل اس میں موجود نادیدہ پن، نافہمیدہ پن کی طرف نظر جائے بغیر، اس پہ فوکس کیے بغیر، اس کو محسوس کیے بغیر ان مراتب کی طرف ہلکا سا اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لیکن ہم جو ہیں، کیمرے نے ہمارے جمالیاتی شعور کا متبادل بن کر دید و نادید اور حضور و غیاب سے مل کر بننے والے اسلوب دید کو غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ستم یہ ہے کہ ہم یہ جاننے اور محسوس کرنے کے بھی قابل نہیں رہ گئے کہ سیل فون اور اس میں لگا ہوا یہ کیمرہ، جسے ہم اپنی اصلی آنکھ کی جگہ دے چکے ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں کی قربانی دے دی ہے، یہ ہمیں کتنی تیزی سے غیر انسان بناتا جا رہا ہے، ڈی ہیومنائز کرتا جا رہا ہے۔ یہ مطلب کسی بھی طرح کے جو مطلب انسانی شعور کو جس پرسیپشن اور پرسیپشن کی وصولی کے جن آداب اور اسالیب کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب کو غارت کر چکا ہے۔ تو مشینوں سے تشریح، وہ جو مشینیں مراد یہ کہ یہ کمپیوٹر وغیرہ، تو مشینوں سے جو ہے وہ تفریح کشید کرنے کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ ذہن اور طبیعت کا انسانی پن گویا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ خوش ہونا بھول گئے ہیں اور غمگین ہونا بھی۔ آپ سمجھ ہیں نا کہ کتنا بڑا بحران اور کتنا بڑا باطنی اور نفسیاتی خلا ہوگا کہ میں خوشی اور غم دونوں سے جیسے بے حس ہو کے رہ جاؤں۔ تو خوشی اور غم معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ احساسات کی اصل ہیں، اور خیالات کی تشکیل میں بھی ان کا بہت بنیادی کردار ہے۔ یہی اگر ہمارے اندر سے غائب ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری بناوٹ آدمیوں جیسی نہیں رہی، ہم اپنے خیالات کی اینٹیفیکیشن سے کے تصور سے بھی عاری ہو کر رہ گئے۔ تو یہاں میں جو خوشی اور غم کا ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی بہت بڑی خوشی یا بہت ہی عظیم غم نہیں ہے، یہ مطلب جو معمولی باتیں اور عام سے نظارے، ان سے جو خوشی یا غم یا کوئی احساس حاصل ہوتا ہے، بس اس سطح کی بات مطلب
کر رہا ہوں۔ تو معمولی باتیں اور عام سے نظارے اگر ہمارے اندر خوشی اور غم کے اسباب نہیں بنتے تو یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔ بچوں کی لڑائی کا منظر، پرندوں کی اڑان کا نظارہ، کسی جانور کو ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے دیکھنا وغیرہ، یہ سب معمول کے واقعات ہیں، لیکن اگر انہیں دیکھ کر ہمارے اندر خوشی اور غم کے احساسات نہیں پیدا ہوتے تو ہم آدمی ہونے کی ذمہ داری ادا کرنے کی طرف سے غافل ہیں۔ تو اسی طرح کسی انجانے یا جانے آدمی کو خوش یا غمگین دیکھ کر وہ خوشی اور غم جزوی طور پر ہی صحیح لیکن اپنے اندر منتقل ہوتا ہوا محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ ہماری آدمیت، بیسک ہیومینٹی میں کوئی خلا پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم اگر مطلب اس کو تھوڑا سا فوکس کر کے ایک بات کہتا ہوں، مطلب ایک اس کو سکیڑ کر اور اپنے اصول پہ فوکس کر کے اب ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بارے میں یعنی انسان کے بارے میں کوئی کلاسیکی موقف رکھتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں یہ محسوس نہ ہو رہا ہو اور یہ دکھائی نہ دے رہا ہو کہ وہ زمانہ زیادہ دور نہیں رہ گیا جب ہمارا دماغ آدمیوں کا سا نہیں رہ جائے گا اور ہمارے احساسات بھی غیر انسانی بن جائیں گے۔ تو یعنی وہ وقت جیسے پچھلی نشست میں نے عرض بھی کیا تھا، تو یعنی ہمارا اپنے بارے میں تصور ایک مشین کا سا بن جائے گا۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں گے بھی تو یہ سوچ کا عمل بھی اسی طرح کا ہوگا جیسے ایک ٹیپ ریکارڈر اپنے متعلق سوچ رہا ہو۔ تو بہت بڑا بحران آ چکا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی کی زندگی کے تمام گوشے تاریک اور ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ خود اپنے آپ سے کبھی غور کیجئے کہ خود اپنے آپ سے تعلق کمزور پڑتا جا رہا ہے اور خود کو دیکھنے، خود سے خوش رہنے یا اپنے اوپر غمگین ہونے کی گنجائشیں روز بروز کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایک عجیب سا چلتا پھرتا خلا ہے جسے ہم اپنی شخصیت ماننے پر مجبور ہیں یا مائل ہیں۔ بہرحال شخصیت اب ایک رنگین سا خلا بن کے رہ گئی ہے۔ تو میری عمر کے لوگ اگر کمپیوٹر وغیرہ کی فیلڈ سے متعلق نہیں ہیں تو وہ اس خطرے کا شکار ہونے سے بظاہر قدرے محفوظ ہیں، لیکن اس خطرے کے نتائج بھگتنے پر سب سے زیادہ یہی مجبور ہیں۔ اب وہ کیسے کہ یعنی گھر اور گھر کے باہر کی معاشرت میں لا تعلقی کا غلبہ سب سے زیادہ بوڑھے لوگوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ تنہائی اختیاری ہو تو آب حیات ہے، لیکن جبری ہو تو یہی تنہائی زہر کا پیالہ ہے۔ تو سب سے زیادہ جو مطلب لگتا ہے کہ آگے چل کر یہ زہر کا پیالہ بوڑھے لوگوں اور ضعیف والدین کی کل متاع بن کر رہ جائے گا، اللہ وہ دن نہ لائے۔ تو اور دوسری طرف ہماری اگلی نسلیں ہیں، ایک تو بوڑھا آدمی تو آپ کی پچھلی نسل ہے، پھر ہماری جو اگلی نسلیں ہیں جو اس وقت اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، یہ گویا زہریلے پانی میں تیراکی کر رہی ہیں۔ وہ زہریلا پانی جس کا ایک تالاب یونیورسٹی ہے، دوسرا تالاب گھر ہے، تیسرا تالاب بازار ہے، چوتھا تالاب آدمی کے اندر ہے۔ تو یہ جہاں بھی رہتا ہے، یہ عمل کرے یا بیکار رہے، یہ سوچے یا یہ خالی ذہن رہے، یہ زہریل مچھلی کی طرح پانی ہی میں رہتا ہے، اور وہ پانی ایسا زہریلا پانی ہے جو میرے جسم کو شاید ہلاکت میں نہیں ڈالتا
اور جسم کے علاوہ میری تمام قوتوں کو، میری زندگی کی تمام حرکتوں کو، میری زندگی کے تمام مظاہر اور ان کے اوریجنز کو چاٹ جاتا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ یہ زہریلا پانی ان معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ تو اور زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے، یہ زہریلے پانی کے تیراک تو ہیں اور بڑی مشقی سے تیراکی کر رہے ہیں، بڑے فخر سے تیراکی کر رہے ہیں، سوئمنگ کے سارے کمالات یہ زہریلے پانی میں دکھا رہے ہیں۔ تو وہ اس زہراب میں غوطہ زنی کی عادت ڈال لینے کی وجہ سے میٹھے پانی کے تصور ہی سے جو ہے وہ نابلد ہوتی جا رہی ہے، ناواقف ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آدمی ہونے کے لیے ضروری ہیں اگلی نسلوں میں سے تیزی کے ساتھ رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بات مطلب بہت دھیان کرنا چاہیے، خصوصاً والدین کو۔ یہ کمپیوٹر اور موبائل فون وغیرہ ایک آگ کی طرح تمام طبقات میں پھیل چکے ہیں۔ یہ آگ وقت کو، لوگوں کی شخصیت کو اور سوسائٹی کی روایتوں کو بھسم کرتی جا رہی ہے۔ اب اس آگ میں جلنے کے لیے مطلب مزید ظلم یہ ہے، مزید المیہ یہ ہے کہ اس آگ میں یعنی کمپیوٹر کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جلنے کے لیے کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی اب اس آگ میں مبتلا ہیں جو کمپیوٹر کا استعمال نہیں جانتے، جو اس طرح کی چیزوں سے چاہے عملاً دور ہوں۔ تو ایک ان پڑھ آدمی بھی خود کو یعنی کمپیوٹر نہ جاننے کے باوجود یا موبائل فون وغیرہ پہ جو آتا ہے وہ نہ جاننے کے باوجود، وہ سرچ کے لیے عبارت ٹائپ نہ کر سکنے کے باوجود خود کو اس آگ کا ایندھن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ آپ بتائیے یہ کیسا وہ آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسی روایت پیدا ہو رہی ہے کہ جس روایت کے اصول کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، جس روایت کی تحقیق کے لیے درکار ذہن ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ کچھ بھی ہیں، آپ ایک حرف نہ لکھ سکیں یا آپ پوری انسائکلوپیڈیا کے مصنف بن سکیں، وہ سب اس آگ کے لیے پروانوں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ تو اب ہماری سب خرابیوں کی ذمہ داری، ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری سب موجودہ خرابیوں کی ذمہ داری موبائل فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ پر ہے، لیکن اور یہ میں جانتا ہوں کہ اس سے بس ان خرابیوں کی جو ہمارے اندر پہلے سے ہیں ان کی رفتار تیز ہو گئی ہے اور ان کی فہرست بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو ان آلات کی آمد سے پہلے ہی ہمارے اندر ڈی ہیومنائزیشن کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ ہماری آدمیت بندگی کے محور سے ہٹ چکی تھی۔ یوں سمجھیں کہ معاشرہ پہلے ہی سے دلدل بن چکا تھا، ان آلات کی آمد سے اس دلدل میں طغیانی پیدا ہو گئی جس کی لپیٹ میں بچوں سے لے کر بڑوں تک اب پورا معاشرہ آ چکا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ ہم آگ کے شامیانے میں رہ رہے ہیں۔ کبھی آنکھیں کھول کے دیکھو تو ایسا لگے گا کہ ہم آگ کے شامیانے میں رہ رہے ہیں۔ آگ کی قناتوں نے ہمارا حصار کر رکھا ہے اور باہر نکلنے کا نہ کوئی راستہ ہے اور نہ راستہ ڈھونڈنے اور نکالنے کی کوئی اجتماعی خواہش یا اسکیم۔ تو اس صورتحال سے نجات پا سکنے کی امید بھی، بھائی تلخ بات ہے لیکن سچ ہے کہ اب امید بھی جو ہے وہ خوش فہمی محسوس ہوتی ہے، اور امید اب خواب کا کانٹینٹ ہے، بیداری کا موضوع نہیں ہے۔ تو بلکہ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ امید پر جیسے غصہ سا آنے لگا ہے۔ آپ ذرا خیال تو کریں کہ اس اندھیرے کا کیا حال ہوگا
جس میں پڑا ہوا آدمی سورج کے خیال سے بھی چڑنے اور بدکنے لگے. یہ ہمارا حال ہے. تو اسی لیے آج ہر آدمی اپنے تجربے سے جانتا ہے، مشاہدے سے جانتا ہے کہ آج پیغام امید سنانے والے لوگ، ہمیں اچھے دنوں کی بشارت دینے والے خطبہ، وہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر کمتر اور معاشرتی سطح پر پسماندہ لگتے ہیں. آج کا آدمی سمجھتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کی سطح کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور یہ مصلحین اور مبلغین اسے نرسری رائمز سنا رہے ہیں. کیونکہ حال تھوڑا سا اس کو ذرا سا تجزیاتی انداز میں دیکھیں تو حال جو ہے وہ مستقبل کے تخیل سے کم اور ماضی کے تسلسل سے زیادہ بنتا ہے. ہمارا آج گزرے ہوئے کل کا اگر تسلسل نہیں ہے تو یہ آج مہمل ہے اور بنجر ہے. تو اسی لیے کسی معاشرے میں چلنے والی ہر اصلاحی تحریک نئی اقدار کی ایجاد سے زیادہ متروک اقدار کے احیاء کی کوشش کرتی ہے. اس وجہ سے ایسی تحریکوں کو روایت پر پسندی اور ماضی پرستی وغیرہ کے طعنے سننے پڑتے ہیں. لیکن خیر یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم تو ابھی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ تفریح بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں نوجوانوں سے، اور ان میں بھی خاص طور پر ان لوگوں سے جو آئی ٹی کے شعبے سے عملی تعلق رکھتے ہیں، یہ درخواست ہے کہ کم از کم 3 معاملات پر کوئی سمجھوتا نہ کریں. پہلا یہ، وہ جو 3 معاملات ہمیشہ پیش نظر رکھنے چاہیے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ تمہارے پاس معیاری تفریح کا وقت ضرور ہونا چاہیے. یعنی سیر کا وقت، کھیل کا وقت، وہی تفریح معیاری ہے. جب ہم کہتے ہیں نا معیاری تفریح، تو یہ ایک مبہم بات ہو سکتی ہے. تو اس مطلب بالکل ٹھوس انداز سے اگر کہا جائے کہ معیاری تفریح کیا ہے، تو وہ تفریح فرحت حاصل کرنے کا وہ عمل جس سے آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے، طبیعت میں فرحت پیدا ہو اور جسم تھک جائے. کمپیوٹر اور موبائل فون وغیرہ کی اسکرین دیکھتے رہنے والوں کی آنکھیں بھلا کیا ٹھنڈی ہوں گی، اور ان کے جسم کو واقعی تھکن کا کیا تجربہ ہوگا. تو ان بیچاروں کی تھکن تو ایک اعصابی اختلال کی طرح ہوتی ہے. جو مطلب یہ کہ حد ہے کہ جو تھکن بھی جسمانی حرکت کا نتیجہ نہیں ہے، وہ مطلب یہ کہ وہ کسی بھی طرح کی پازیٹیو ہیومن ایکٹیویٹی کا نتیجہ نہیں ہے، وہ بیماری ہے. تو سمجھ گئے نا کہ تفریح کا وقت نکالیں، کیونکہ اس وقت ہمیں بڑا چیلنج یہ درپیش ہے کہ ہمیں اپنے آدمی ہونے کی حفاظت کرنی ہے. اب یہ آدمی اور وہ آدمی کا سوالات پیچھے چلے گئے ہیں. اب تو آدمی اپنی ساخت میں متروک ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا اس آئندہ وقت کی تیاری کے طور پر اپنے آدمیت کے عناصر کو ذرا جھاڑ پونچھ کر پھر سے صاف کر دیں. ان کے اندر جو سیلز مردہ ہو گئے ہیں انہیں پھر سے زندہ کریں، ورنہ مستقبل ہمیں کھا جائے گا. تو پہلا جو اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ کہ بھائی یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آگے اپنا حفاظتی نظام، اپنی امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں مستقبل کے وائرسوں کے مقابلے میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مطلب کہ جسم کو خوش دلی سے تھکائیں. پہلا یہ اس تفریح کا خلاصہ ہے جسے آدمی بننے کی دعوت کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، یا آدمی رہنے کی تدبیر کے طور پر عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ماڈرن گیجٹس میں مشغولیت کی وجہ سے
سب دیکھ رہے ہیں کہ عبادت میں یکسوئی کا جوہر مردہ ہو جاتا ہے۔ لوگ 2-4 نمازیں پڑھ بھی لیتے ہیں، 2-4 تسبیحیں پھیر بھی لیتے ہیں، تو بھی ان کا ذہن انہی چیزوں کی طرف لگا رہتا ہے جنہیں بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے اور بے دلی کے ساتھ چھوڑ کر یہ لوگ نماز پڑھنے آئے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نماز میں بھی ان پر مسلط رہتی ہیں اور نماز کو جلدی ختم کرنے پر اکساتی ہیں۔ نماز چاہے مختصر ہو، مختصر نماز بری نہیں ہے، نماز چاہے مختصر ہو لیکن یکسوئی کے ساتھ ہو، ورنہ آپ دیکھیں نا کہ یہ تو غیرت کے خلاف ہے کہ بندہ اپنے معبود کے حضور میں اس کی طرف رغبت اور خشیت کے ساتھ یکسو نہ ہو۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ تو ہاں یہ ٹھیک ہے، کچھ مصروفیتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی نماز مختصر کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ مصروفیتیں اللہ کے کسی حکم کا یا اللہ کی طرف سے دی گئی کسی رخصت کا نتیجہ ہوں اور اسے خوش کرنے والی ہوں۔ مطلب میں جس سبب سے، جس مصروفیت کی وجہ سے نماز کو اپنے ذوق پر جبر کرتے ہوئے مختصر کر رہا ہوں، وہ اس وجہ کی طرف، اس وجہ کو اتنی اہمیت دینا اللہ کو بھی اچھا لگے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، مثلاً ایک جہاد ہے، مثلاً سوشل ورکس ایسے ہیں بہت سارے، کوئی وعدہ پورا کرنا ہے اس وقت پہ، اور مطلب یہ کہ تعلیم و تدریس وغیرہ کا عمل، مختلف مصروفیتیں ہو سکتی ہیں جن کو اچھی طرح انجام دینے کے لیے بعض اوقات نماز کو مختصر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں نماز مختصر کرنا اس سے طول دینے سے افضل ہے، لیکن ہم جن مصروفیتوں کی بات کر رہے ہیں ان میں اللہ بالکل غیر حاضر رہتا ہے، اور ان کاموں میں اللہ کی یاد کو داخلے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ تو سمجھ گئے نا؟ تو اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز عبادت کو خراب کرتی ہے اس کی طرف سے محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عبادت مقدار میں بڑھائیں، نمازیں لمبی بھی کریں اور زیادہ رکعتیں پڑھیں، عبادت اللہ کے فضل سے جس مقدار میں بھی تمہیں نصیب ہے اسے یکسوئی، اطمینان، شوق اور آمادگی کے ساتھ ادا کرو، اپنی عبادات کو زندہ رکھو۔ یہ بات مطلب جیسے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کہنے والی ہے کہ اپنے ذوق عبادت کو زندہ رکھو، ورنہ جدیدیت کا آسمان گدھوں سے، ولچرز سے بھرا پڑا ہے، اور ہماری نمازیں آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان مرداروں کی طرح ہو گئی ہیں جن پر جدید زندگی کے گدھ جھپٹ رہے ہیں۔ تو بندگی کو اگر ان کی خوراک بننے سے بچانا ہے تو اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ذکر، اذکار و عبادات کی پابندی کرو۔ یہ خطرات اب سطحی تدبیروں سے نہیں ٹلیں گے، یا ایسا بالکل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے موجود ہونے کے کانشس اور پیشن والا جو ایسنس ہے اسے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے اور مضبوط نہیں کریں گے تو یہ بحران نہیں ٹل سکتا۔ تو اب ان سے بچنے کے لیے یہ بحران اور یہ خطرات، یہ اندیشے اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے، ان سے بچنے کی کوئی قابلیت ہمیں نہیں حاصل، یعنی انسان کو نہیں حاصل۔ تو اس کے لیے اللہ کی نصرت درکار ہے۔ اللہ کی نصرت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کم از کم 2 چیزیں فوری طور پر درکار ہیں، استقامت اور استغفار۔
تیسری بات، یہ تو دو باتیں ہو گئیں کہ استقامت سے کام لو، استغفار جو ہے وہ تمہاری بندگی کو ریفریش کرتا رہے گا، اور استقامت جو ہے وہ بندگی، بندہ ہونے اور انسان ہونے کو ایک کر دے گا۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اپنے تمام تعلقات کو، یہ بہت ضروری بات میں کرنے جا رہا ہوں اپنی دانش میں، کہ اپنے تمام تعلقات کو ان کے فطری اسلوب اور اخلاقی تاثیر کے ساتھ برقرار رکھو۔ تعلق یہ نہیں ہے کہ میں 5 منٹ کسی سے فون پر بات کر کے فارغ ہو جاؤں، یا والدین کو دن میں ایک مرتبہ جا کر سلام کر کے ان سے پوچھ لوں کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تعلق یہ بھی نہیں ہے کہ رات کو گھر پہنچ کر بیوی سے پوچھ لوں کہ بچے دن بھر ٹھیک تو رہے۔ تعلق یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہا جا سکے، اور ایک دوسرے کے لیے نفس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑا جا سکے۔ یہ یاد رکھنا، کسی سے بھی تعلق اگر ان دو خوبیوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تعلق نہیں ہے، وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ تو میں جس سے بھی محبت کا تعلق رکھتا ہوں تو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی فزیکل دوری کو اس کے خیال سے جو ہے وہ، جیسے اس کے خیال سے اس کی فزیکل دوری کی تلافی کرتا رہتا ہوں۔ تو اور یہ کہ اس کے لیے میں اپنے نفس کی پسندیدہ ترین چیزوں کو ترک کر سکتا ہوں۔ تو جناب یہ 3 چیزیں اگر ہم نے ایک جہادی اسپرٹ کے ساتھ اور انقلابی جذبے کے ساتھ اختیار نہ کیں تو یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا، اور ڈرو اس وقت سے کہ ہماری اگلی نسلوں کی بایولوجیکل نسبت بھی حضرت آدم سے نہ رہ جائے۔ تو ایک ذرا سے آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایک ذرا سا موبائل فون ہے، اس نے پوری معاشرت کو غیر انسانی بنا کے رکھ دیا ہے، اور مطلب یہ کہ اب نہ کوئی ڈھنگ سے 4 آدمی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، یا ایک دوسرے کو سگنیفیکنٹلی اپنے لیے افیکٹو بنانے کے لیے ملاقات ہوتی ہے نا، تو وہ سب تو اب قصہ ماضی ہو گیا۔ تو غرض اس سارے ماحول میں نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ کوئی مکالمہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈھنگ کی ملاقات، اور پھر یہ آدمی یعنی موبائل فون سے اپنے جذبات، احساسات اور خیالات وغیرہ کو تعمیر کرنے والا آدمی یہ دوسروں سے منقطع تو ہوگا ہی، خود سے بھی ڈیٹیچ ہو جائے گا۔ تمام رشتوں کا یاد رکھنا، تمام رشتوں کا دار و مدار جس رشتے پر ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ یہ بنیادی رشتہ جو ہے وہ اس آندھی سے، جدیدیت کی چلنے والی اس آندھی سے جلنے والا پیڑ بن کر رہ گیا ہے۔ اولاد کے پاس والدین کو دینے کے لیے وقت نہیں رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے؟ وہ سوسائٹی درندوں کے معاشرے سے بھی کمتر ہے جہاں والدین کو جبری تنہائی جھیلنی پڑے۔ والدین اولاد کی طرف سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کا ذوق تعلق پوری تسکین کی حالت میں نہیں رہتا، تو اس معاشرے کا سارا نظام تعلق 2 کوڑی کا بھی نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جیسے سمجھیں کہ خودکشی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ تو سمجھ گئے نا، جس سوسائٹی میں والدین تنہا ہیں وہاں کوئی نظام تعلق سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایک مشہور قول ہے، میں نے بھی بچپن سے سن رکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ قول کس کا ہے، لیکن کسی بڑی ہستی کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ اس قول میں ذرا سا آپ ذرا توجہ سے اس قول پہ نظر ڈالیں تو اس میں معاشرت کی حقیقی اساس بتا دی گئی ہے۔ ظاہر ہے جو شخص بنیادی ترین تعلق میں کمزور ہوگا وہ ثانوی تعلقات اور اختیاری تعلقات میں کیسے اچھا اور مضبوط ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو
اچھا یہ تو ایک بات ہوگی، اب وہ واپس تفریح کی طرف پلٹتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے لڑکپن میں ایسے استاد اللہ کا شکر ہے کہ دیکھ رکھے ہیں، یعنی اسکول کے استاد جو بہت زیادہ پڑھنے سے روکتے تھے. جن لڑکوں کو زیادہ مطالعے کا شوق ہوتا تھا یہ حضرات انہیں وقتاً فوقتاً یہ تلقین کرتے رہتے تھے کہ پڑھنا اچھی بات ہے مگر کتابی کیڑا بننے سے بچو. اب آپ خود سوچئے کہ کتابوں میں تو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ان سے بھی استفادے کی ایک خاص حد مقرر کی جا رہی ہے، مطلب اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. تو اب میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کتاب خوانی کا شغل ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو ذوق حیات اور قوت عمل ضرور متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کتاب خوانی میں مبالغہ کرنا تحصیل علم کی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور ذہن میں کسی خیال کو مکمل نہیں ہونے دیتا. یہ آدمی یعنی یہ جو کتاب کا کیڑا آدمی ہے یہ بس معلومات کی ایک غیر متناہی اور مسلسل قطار کو گنتا رہتا ہے، اور بس یہ گنتی کا یہی عمل آخری سانس تک ایسے لوگوں کا جاری رہتا ہے. تو اسے مطالعے کے نتائج پر غور کرنے اور چیزوں کو سکون کے ساتھ جذب کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو پڑھاکو لوگ ہوتے ہیں نا یہ کنفیوژن، انتشار اور لا تعلقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان میں کی اکثریت ان کے یہاں ذہن اور زندگی میں بے مناسبتی اور ناقابل عبور دوری پیدا بلکہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے. تو علم حاصل کرنے کا ملکہ یعنی صلاحیت ذوق اور فہم کی یکجائی کا حامل ہوتا ہے. یہ ملکہ زندگی سے مناسبت پیدا کرنے والے احساسات اور تخلیقی تخیل سے لا تعلق رہنے کی وجہ سے یہ کتاب کے کیڑوں کا فہم ذوق نہیں بن پاتا جو ہر علم کے لیے ایک تخلیقی عنصر اور تصدیقی جوہر کی سی حیثیت رکھتا ہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو پہلا احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تفریح کتنی ضروری ہے. اگر یہ لوگ تفریح کی ذمہ داری سے نہ بھاگتے تو یوں ناقص العلم اور ناقص الحال نہ رہتے. تفریح سے ذہن اور جسم کے ڈائنامک ریلیشن کا انکشاف بلکہ تجربہ ہو جاتا ہے. کر کے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو اگر ہم اپنی اصطلاح میں کہیں تو تفریح کا ہر کام روح اور نفس کو ہم حال بنا دیتا ہے یا بنا سکتا ہے. تو ایک اچھا منظر آدمی کو اللہ جانتا ہے کہ حالت احسان میں بھی پہنچا دیتا ہے، اور ایک لمبی جاگنگ جو ہے وہ صراط مستقیم پر دوڑنے کا تجربہ فراہم کر سکتی ہے. تم کر کے تو دیکھو. تو جسم کی فرحت طبیعت، دماغ اور قلب کو بھی سرشار کر سکتی ہے. بس تفریح کا مقصود صحیح ہونا چاہیے. تفریح کا کئی مقاصد ہیں اور سب صحیح ہو سکتے ہیں. تو ایک مقصود اپنا میں ایسی یوں ہی عرض کیے دیتا ہوں، امید ہے کہ کارآمد ہوگا. وہ مقصود یہ ہے کہ میں اپنی خوشی پر اللہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس لیے خوب فرحت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کو خوش رکھنے میں آسانی ہو جائے. اب اس نیت کے ساتھ کھیلیں، سیر کریں، آپس میں ہنسی مذاق کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، جو چاہے کریں. تو انشاءاللہ یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث بنے گا. اور یہاں میں ایک ایسی بات بھی کہنا چاہتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ تفریح کے بارے میں ہمارا معیاری تصور کیا ہے اور اس تصور کے ساتھ تفریحی معمولات کی نسبتاً گہری اہمیت، افادیت اور معنویت کیا ہے. ہماری روایت میں یعنی جس روایت کے ہم وارث ہیں، جس روایت میں ہم پلے بڑھے ہیں،
اس روایت میں شخصیت کی مثبت تشکیل کا عمل ایک مستقل اصول کی روشنی میں ہوتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ نفس حق کی طرف یکسو رہتے ہوئے احوال خیر اور احساسات جمال میں رہے۔ یہ مقصود ہے، یعنی حق کی اخلاقی تاثیر اور اس سے حاصل ہونے والی جمالیاتی تسکین کے احوال میں حرکت کرتا رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ حق کی طرف بلا خلل یکسوئی اور اس یکسوئی سے مسلسل فراہم ہونے والی اخلاقی طمانینت اور جمالیاتی کشش اگر آدمی کو میسر رہے تو نفس کے تزکیے قلب کی صفائی اور ذہن کی نشو و نما کا ایک پورا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خود کو اس ماحول میں رکھنے کے لیے تعلیم وغیرہ کے ساتھ تفریح بھی بہت ضروری ہے، اور کیونکہ نفس کو حالت فرحت میں رکھے بغیر اس میں بندگی کا جوہر نہیں ابھارا جا سکتا، یعنی جبر سے نہیں ابھارا جا سکتا، اور پھر وہ جوہر ہی نہیں ابھرے گا تو نفس ہمارا روحانی اور اخلاقی اقدار پر بھی استوار نہیں ہو سکے گا، جو مقصد زندگی ہے۔ تو یہاں فرحت کا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ فرحت سے یہ ہوگا، تو فرحت کا لفظ ابھی فی الحال تو کسی گہرے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس کا وہی سادہ سا مطلب ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے، اور تفریح بھی فرحت کو اس کے عام تصور کے مطابق حاصل کرنے کا عمل ہے۔ تو فرحت وہ خوشی اور تسکین ہے جس میں جسم بھی شامل اور شریک رہے، تھوڑا سا اس کو واضح کرنے کے لیے، اور اس فرحت میں جسمانی افادیت بھی پائی جائے۔ تو گویا تفریح کا فوری مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم صحت مند رہے۔ صحت کے علاوہ تفریح کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں، مثلاً طبیعت میں اداسی کو ختم کرنا، طبیعت میں نشاط کا سامان کرنا۔ صحت آپ سمجھیں نا، ایک تو یہ کہ جسم صحت مند رہے اور میرا نفس جو ہے وہ حالت نشاط میں رہے، کڑھنے اور جلنے کی حالت میں، مرجھاہٹ کی حالت میں نہ رہے۔ یہ ضروری ہے زندگی کے روحانی اصول پر خود کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو قلب مطلب یہ کہ صحت مند رہے، اور جسم کو، تو صحت کے لیے جسم کو متحرک رکھا جاتا ہے، اور نشاط طبیعت کے واسطے، طبعی فرحت کے واسطے زیادہ تر آنکھوں کو مصروف کار رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قلب اور ذہن کو بھی فرحت یابی کے جسمانی اور طبعی احساس میں شریک اور شامل رکھا جاتا ہے۔ تو قلب و ذہن کی شمولیت جو ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی عمل جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں وہ قلب و ذہن کی شمولیت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قلب و ذہن کی شمولیت سے تفریح کا عمل چاہے ایک رہے، یعنی کوئی ایک عمل اختیار کر لیا، لیکن اس کی سطح بلند ہو جاتی ہے، اس تفریح کی تاثیر محض جسمانی نہیں رہتی، ذہنی اور روحانی اور اخلاقی بھی ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں ایک روحانی پن سا پیدا ہو جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے یعنی مٹی میں سبلائم ہونے کی ایک حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے فرحت وغیرہ، اب ادھر تک ہم آئے، اب یہاں سے فرحت وغیرہ کے معنی بھی بدلنے لگتے ہیں۔ بدلنے سے مراد یہ کہ زیادہ مکمل ہونے لگتے ہیں، اور تفریح کا تعلق جسم سے کم اور روح سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہم بلند تر درجات فرحت کی بات نہیں کر رہے، اور اس وقت تو فی الحال مقصود یہ ہے کہ جسمانی تفریح کی اہمیت کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے۔ فرحت کا روحانی اور ذہنی چینل انشاءاللہ ٹھیک نیت سے کی جانے والی جسمانی تفریحات کی برکت سے خود بخود کھل جائے گا۔
تو میری یہ بہرحال آخر میں یہی ہے کہ میری یہ درخواست ہے ہر پیر و جوان اور ہر مرد و زن کو اسے اپنی دینی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ وہ جسم کو صحت مند رکھنے کا اہتمام کریں اور طبیعت کو گھٹن میں پڑنے سے بچائیں۔ میرا بس چلے تو بھائی میں جگہ جگہ جمنازیم اور پلے گراؤنڈز بنواؤں، مدرسے اور خانقاہ کی توسیع کا نام دے کر۔ آپ محسوس نہیں کرتے کہ کھیل اور ورزش میں جسم تو ظاہر ہے مضبوط ہوتا ہی ہے، طبیعت تو فرحت پاتی ہی ہے، روح بھی صبر و شکر کے آداب سیکھ جاتی ہے۔ ہانپ ہانپ کے ورزش کرنے اور تھکن سے چور ہو جانے والا گویا صبر اور شکر کے ہم حال ہونے کا تجربہ کر لیتا ہے، ہم کیفیت ہونے کو ایکسپیرینس کر لیتا ہے، اور اسے یہ قیمتی ترین تجربہ، یعنی کہ صبر اور شکر کی ہم حالی ہم کیفیتی کا تجربہ، یہ ظاہر قیمتی ترین تجربہ ہے۔ یہ تجربہ کسی بڑے امتحان اور سخت مجاہدے میں پڑے بغیر میسر آ جاتا ہے، بلکہ آتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح بات اور واضح ہو جائے، جیسے ایک شرعی تحکم بھی پیدا ہو جائے، تو وہ جیسے کسل اور سستی، یہ ایک بڑا روگ ہے، مرض ہے، جو آدمی کو دینی زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ ورزش وغیرہ کو معمول بنانے والا اس بیماری سے نجات پا سکتا ہے۔ یہ کوئی کم فائدہ ہے کہ کسل جو مطلب سب سے بڑے دینی خرابیوں میں کی وجہ ہے، سب سے بڑی دینی خرابیوں کی وجہ ہے، جو پورے دینداری کو غارت کر سکتی ہے، جو بیماری سستی، کاہلی، کسل۔ تو یہ تفریحات کو اپنا معمول بنانے سے انشاءاللہ طبیعت میں سے، نفس میں سے کسل کا مادہ ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اور یوں بھی مطلب یہ کہ روح اور جسم کی صحت کا سبب ایک ہو جاتا ہے، یعنی تفریح درست نیت اور مداومت کے ساتھ کی جائے تو جسم کی صحت اور روح کی صحت کو ٹھیک رکھنے کا اہتمام یکساں ذریعے سے ہوتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو کہ معروف معمولات اختیار کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری اس عادت نے ذکر کی طرف راغب کیا اور مجھے غفلت سے بچایا۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں جن کی واک اور جاگنگ وغیرہ حالت ذکر میں بلکہ حالت حضور میں ہوتی ہے۔ تو بس ایسے لوگوں کو اپنا نمونہ بنائیں اور آج ہی سے اپنے معمولات میں جسم کے لیے مفید تفریحات کو ایک روحانی ایکٹیویٹی بنا کر سنجیدگی کے ساتھ اور شکر گزاری کے لیے اختیار کریں۔ اللہ توفیق دے، اللہ ان سب باتوں کو صحیح بنائے۔